یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا. فرمایا کہ میری ساری امت کے تمام افراد جنت میں داخل ہوں گے، جنت میں جائیں گے، البتہ وہ لوگ جو جنت میں جانے سے انکار کریں وہ روک لیے جائیں گے، اور سب جنت میں جائیں گے سوائے ان کے جو جنت میں جانے سے انکار کریں. صحابہ کرام نے پوچھا کہ وَمَن یَأْبَىٰ یا رسول اللہ، ایسا کون احمق بیوقوف ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے، جانا نہ چاہے؟ تو اس کے جواب میں فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من اطاعنی دخل الجنہ. بات یہ ہے کہ جو میری اطاعت کرے وہ تو جنت میں داخل ہوگا، لیکن ومن عصانی، جو میری نافرمانی کرے فقد ابا، تو وہ نافرمانی کرنا در حقیقت اس بات کی علامت ہے کہ وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے. چاہے زبان سے انکار نہیں کر رہا لیکن عمل سے، طرز عمل سے، اپنی زندگی کے طریقوں سے وہ یہ جتا رہا ہے کہ گویا اس کو جنت میں جانا منظور نہیں. کیونکہ اگر ایمان لے آیا، مومن ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمے پر صدق دل سے ایمان لے آیا، تو اس کلمے سے تو معنی ہی یہ ہے کہ جب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہی کا حکم ماننا ہے. جب ایمان لے آیا کہ اللہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ کا پیغام لانے والے ہیں، تو اس کے تو معنی ہی یہ ہے کہ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس کو ٹھیک ٹھیک اپنانا ہے، ٹھیک ٹھیک اس کو اختیار کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. اب اگر صاف صاف معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے، اور ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جانتا ہے کہ اگر اس حکم پر عمل کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوگی جنت کی شکل میں، اور اگر اس حکم کی نافرمانی کروں گا تو جنت میں داخلہ نہیں ہو سکے گا، پھر بھی وہ راستہ اختیار کرتا ہے جو نافرمانی کا راستہ ہے، تو اس کے معنی یہ کہ انکار کر رہا ہے جنت، اس لیے وہ رک جائے، وہ نہیں جا سکے، باقی سب جائیں. تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور اس کی نعمتیں اپنی رحمت سے کھول رکھی ہیں، اور امت کے سارے افراد کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے داخلے پر، جو جانا چاہے راستہ کھلا ہوا ہے. لیکن کوئی خود ہی جانا نہ چاہے، کوئی خود ہی انکار کر دے جانے سے، تو اس کا تو کوئی علاج نہیں، کیونکہ وہ خود جانے سے انکار کر رہا ہے، اپنے راستے میں کانٹے بو رہا ہے. تو کوئی جو ناشنا سے ادا ہو تو کیا علاج، کوئی جو ناشنا سے ادا ہو تو کیا علاج، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں. وہ انہوں نے جو اپنی طرف سے راستے کھولے ہوئے ہیں رحمت کے، اور ذرا ذرا سی بات کے اوپر، معمولی چھوٹے چھوٹے اعمال کے اوپر جنت کے وعدے کیے ہوئے ہیں، اتنا کرم کیا ہوا ہے. اب کوئی اس کرم سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس کا کیا علاج ہے؟ کوئی شخص اپنے پاؤں پر خود ہی کلاڑی مارنا چاہیے. فرمایا کہ اور ساری امت جنت میں داخل ہوگی لیکن سوائے اس کے جو انکار کرے، اور انکار کرنے والا وہ ہے جو میری نافرمانی کرتا ہے، میرے حکم کی اطاعت نہیں کرتا، تو وہ گویا اپنے زبان حال سے انکار کرتا ہے جنت میں داخل. اللہ تعالیٰ ہم مسلمان کو اس انکار سے محفوظ کرے.